قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور آیت نمبر 40 سے ہمارا سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے. اس آیت کو میں ایک مرتبہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں. یا آپ کا حرف ہے، بنی اسم ہے، اسرائیل اسم ہے، اذکروا فعل ہے، نعمتی دو اسماء پر مشتمل ہے، ایک نعمت ہے اور ایک یا ضمیر ہے. التی اسم ہے، اسم الموصول، انعمت فعل، علیکم میں علی حرف ہے، حرف جر ہے، کم ضمیر ہے، اسم ہے، واو حرف ہے، اوفو فعل ہے، بعہدی میں با حرف ہے، عہد اسم ہے، یا اسم ہے، ضمیر ہے، اوفی فعل ہے، بعہدکم میں با حرف ہے، عہد اسم ہے، اور کم جو ہے یہ اسم ضمیر ہے، واو حرف ہے، ایایا یہ ضمیر ہے، فرہبون میں فا حرف ہے، اور ارہبو جو ہے یہ فعل ہے، اور نون جو ہے یہ حرف ہے جو نون وقایا ہوتا ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو اب اس آیت کے مختلف جملے کرتے ہیں اور ہر جملے کو تفصیل سے انالائز کرتے ہیں. تو پہلا جملہ اس آیت کا جو بن رہا ہے وہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا آپ کا حرف ندا ہے. حرف ندا جب بھی آئے گا منادہ ضرور ہوگا. منادہ یا تو مفرد ہوگا، یا معرف باللام مذکر ہوگا، یا معرف باللام مؤنث ہوگا، یا مضاف ہوگا. یہاں پر منادہ جو ہے وہ مضاف ہے، اور منادہ مضاف جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو بنی جو ہے یہ مضاف ہے، منادہ ہے، اور مضاف ہے تو اس کا مطلب ہے اصل میں یہ بنینا تھا جو کہ بنی رہ گیا، اور بنینا یہ منصوب اور مجرور فارم ہے بنونا کی. بنونا ابن کی جمع ہے، جمع سالم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. بنونا سے بنینا ہوا یا حرف ندا کی وجہ سے، کیونکہ منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے تو یہاں ہم کہیں گے کہ بنی جو ہے یہ منصوب ہے. بنینا کا نون ڈراپ ہوا تو بنی رہ گیا. آگے مضاف الیہ اسرائیل جو کہ غیر منصرف اسم ہے، یہ آپ کے لیے آ رہا ہے. غیر منصرف اسم کی مجرور فارم جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا یہاں آپ اسے زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو بنی اسرائیلہ یہ مضاف الیہ آپ کا منادہ ہو گیا. یا حرف ندا ہے، اور یا ہم جانتے ہیں کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے. ادعو فعل جو ہے یہ اپنے فاعل انا کی ضمیر اس میں شامل ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے یعنی منادہ جو ہے یہاں پر یہ قائم مقام مفعول کے ہوتا ہے. تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ ندا بن جاتا ہے، اور پھر جواب ندا آگے آتا ہے جو کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کی صورت میں ایک جملہ آ رہا ہے. تو یہ یا بنی اسرائیل یہ آپ کا ندا بن گیا، اور جواب ندا آگے آ رہا ہے، اور ندا اور جواب ندا مل کر پھر یہ جملہ ندائیہ بن جائے گا. جواب ندا جو ہے یہ اذکروا فعل امر سے شروع ہو رہا ہے. ذال کاف را ذکر یذکروا باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اس سے یہ فعل امر ہے. اذکروا جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا فاعل انتم کی ضمیر ہے، اس کے اندر ہے جو کہ واو کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اذکروا فعل اور فاعل ہو گیا. نعمتی
نعمتی مضاف مضاف الیہ ہے، یا متکلم جو ہے یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، تو نعمت نعمہ کا جو گولتا ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گی یا متکلم کی ڈیمانڈ کے مطابق، اور چونکہ مفعول ہے نعمہ کا لفظ، لہٰذا ہم اسے یہاں پر محلاً منصوب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نعمتی یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مفعول ہو گیا، اذکروا فعل کا، آگے اللتی آ رہا ہے، اور اللتی جب معرفہ اسم کے بعد آتا ہے تو اس کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، تو یہ نعمت کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ نعمہ مؤنث ہے، واحد ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ اللتی اسم الموصول واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ اللتی اب یہاں پر ہم اسے محلاً منصوب کہیں گے کیونکہ نعمہ جو ہے یہ بھی منصوب ہے، ٹھیک ہے، یعنی نعمتی اگر پورا بولوں میں مضاف مضاف الیہ تو یہ منصوب کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ یہ اذکروا فعل کے لیے مفعول ہے۔ اسم الموصول جب بھی آتا ہے، یہاں پر اللتی آیا تو اسم الموصول جب بھی آئے گا اس کا ایک صلہ ہوگا جو کہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوگا، تو اللتی اسم الموصول ہو گیا اور آگے انعمت علیکم یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کا صلہ بن رہا ہے۔ انعمت یہ نون عین میم فعل سے، یہ چونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، باب افعال میں استعمال ہوا ہے۔ انعم ینعم انعامن باب افعال کا لفظ ہے۔ انعمت 13واں صیغہ ہے تو ہم فاعل اس کے ساتھ ہی ذکر کر دیں گے، انعمت فعل اور فاعل ہو گیا۔ میں نے انعام کیا، علیکم جار مجرور متعلق ہو گیا انعمت فعل کے۔ اب یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، انعمت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا اللتی اسم الموصول کے لیے، اور اللتی اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ نعمہ کی صفت بن گیا، یعنی نعمہ موصوف اور اللتی انعمت علیکم جو ہے موصول صلہ یہ صفت بن گیا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعمت علیکم جو صلہ ہے اسم الموصول کا اس میں ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی ایسی ضمیر ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اللتی اسم الموصول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ انعمت میں انا کی ضمیر ہے اور علیکم میں کم کی ضمیر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مفعول کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو اسم الموصول اللتی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مفعول کی ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے۔ تو الحمدللہ اذکروا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جواب ندا ہو گیا، اور ندا اور جواب ندا مل کر یہ جملہ ندائیہ ہو گیا۔ تو یہاں تک کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کے بیٹو، یاد کرو، تم یاد کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے واؤ حرف عطف ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بِعَہْدِکُم۔ اب اس حصے میں دو فعل استعمال ہوئے ہیں، مادہ ایک ہی ہے، تو پہلے اس فعل کے مادے پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ واؤ فا یا مادہ ہے اور غیر سے ہی فعل کی قسم لفیف ہے کیونکہ دو حروف علت آ رہے ہیں اس میں، واؤ اور یا، اور دونوں حروف علت کے درمیان میں فرق ہے تو لہٰذا یہ لفیف مفروق ہو گیا۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، وفا یا یوفیو، اور وفا یعنی اس کا مصدر ہے، اور پھر چونکہ یہ لفیف مفروق جو ہے یہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں دونوں کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں، اور باب ضرب یضرب میں ہم جانتے ہیں کہ مثال واوی جب استعمال ہوتا ہے تو مضارع سے واو ڈراپ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ وفا یا یفیو بنا پہلے تو، وفا یا یفیو، اس کے بعد جب ناقص کا قاعدہ اپلائی کیا تو یہ بن گیا جی وفا یفی، وفا یفی وفا ان، اور مصدر میں آنے والی یا جو ہے وہ بھی حمزہ میں تبدیل ہو گئی۔ یا کے آگے تو الف لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن حمزہ کے آگے الف لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اسم کو جب منصوب فارم میں لکھا جاتا ہے تو اگر وہ اسم الف اور حمزہ پر ختم ہو تو اینڈ پہ الف نہیں لکھا جاتا۔ کسی چیز کو مکمل کرنا
پورا کرنا، ان معنی میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد باب ضربہ یضربو سے۔ پھر اوفا یو اوریجنل تھا جو کہ اوفا بن گیا، افلو کے وزن پر یہ افلو تفضیل ہے اور اس کے معنی ہوں گے زیادہ پورا کرنے والا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے۔ یہی مادہ جب باب فعال میں آتا ہے تو اوفا یا یو فی یو ایو فاین بنتا ہے اوریجنلی، چینجز کے بعد اوفا یو فی ای فا ان بنے گا۔ ثلاثی مجرد کا یہ ہم معنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثلاثی مجرد میں کیا معنی تھے؟ کسی چیز کو مکمل کرنا، پورا کرنا۔ تو باب فعال میں بھی اس کے معنی یہی ہوں گے، یعنی کسی چیز کو مکمل کرنا، پورا کرنا، اور وہ چیز سے مراد کیا ہے؟ وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے اور نظر بھی ہو سکتی ہے، ناپ تول وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی وعدہ، نظر، ناپ تول وغیرہ کو پورا کرنا۔ اس کی ایگزامپل بھی قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے دی ہے انہوں نے، اور باب فعال کا لفظ اوفا یوفی، اس سے پھر اوفی جو ہے یہ فعل امر ہے، اور جمع کا صیغہ جو بنے گا اوفی کا وہ اوفو ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی تو پورا کر واحد کا صیغہ، اور اوفو تم پورا کرو۔ سورہ یوسف کی آیت کا ریفرنس دیا ہے فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس آپ پورا بھریے ہمارے لیے پیمانے کو، اور سورۃ الاعراف سے آیت کا ریفرنس دیا ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس تم لوگ پورا کرو ناپ اور تول کو۔ وَالْيُوفُوا فعل امر غائب کا صیغہ ہے، لام امر لگا ہوا ہے، فعل مضارع سے پہلے جب لام آپ کو ساکن نظر آئے تو وہ لام امر ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اوفی جو ہے یہ مضارع مجزوم ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اوفا یوفی، اوفا یوفی، یوفی واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ اوفی اینڈ پہ آنے والی یا ہٹ جائے گی جب یہ صیغہ ہم اخف کریں گے، کیونکہ فعل ناقص جب بھی اخف ہوتا ہے تو آخر میں آنے والی واو یا ڈراپ ہو جاتی ہے، تو اوفی یہی ہماری آیت میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ اوفو فعل امر آ گیا جی، تم پورا کرو، اور اوفی میں پورا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کے اخف ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اسی سے موفن جو ہے اسم الفاعل ہے، اور یہ مادہ چونکہ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے اور مختلف بابوں سے استعمال ہوا ہے، تو اس کی مختلف سکرینز بھی میں آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں۔ باب تفعیل میں بھی یہ واوفا یا مادہ آتا ہے، وفا یوفی توفیتاً، اس کے کیا معنی ہے وہ آپ سکرین سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد باب تفاعل میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، توفا یا یتوفا یو، یعنی توفا یتوفا، اس کے معنی کیا ہیں یہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور باب استفعال میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے، استوفا یستوفی، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا معنی رکھتا ہے یہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ لیں۔ تو یہ سکرینز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، آپ انہیں اپنے پاس سیو کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مدد کریں گی۔ میں نے ایکسپلین اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا جو ریکوائرڈ ورڈ تھا واو فا یا کا وہ باب فعال میں استعمال ہوا ہے۔ باب فعال سے ایک فعل امر ہے اور ایک مضارع کا صیغہ اخف ہو کر استعمال ہوا ہے۔ تو واپس چلتے ہیں آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا، اور اوفو تم پورا کرو، جمع کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، کیا پورا کرو؟ بِعَہْدِی، با حرف جر ہے، عہدی مضاف ہے، مجرور ہو گیا، جار مجرور متعلق ہو گیا اوفو فعل امر کے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اصل میں عہد کو پورا کرنا ہے تو یہ اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، ہم اسے محلن یہاں پر منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مفعول وتھ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم پھر گرامر میں متعلق ہی کرتے ہیں فعل کے۔ تو اوفو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اوفی بھی عہدکم جو ہے، اوفی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور فعل اور فاعل ہو گیا۔ بی عہدکم اسی طرح با حرف جر، عہدی مضاف اور کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور،
جر اپنے مجرور کے ساتھ، یعنی جار حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا اوفی فعل کے، اوفی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو ایک جملہ فعلیہ ہو جی اوفو بی عہدی، اور دوسرا جملہ فعلیہ ہو گیا اوفی بی عہدکم. اب پہلی بات یہ کہ اوفی اخف کیوں ہوا ہے، تو اس کے اخف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے فعل امر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فعل امر آ جائے پیچھے، یعنی یہ کہا جاتا ہے جواب امر کی وجہ سے یہ اخف ہے یا مجزوم ہے، گرامر والے کچھ اس طرح کہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے، جس کے جواب شرط کے طور پہ یہ اوفی بی عہدکم استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس طریقے سے جملہ جو ہے وہ گرامیٹیکلی اینالائز ہوتا ہے. اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، یہ جو ہے جملہ یہ پھر عطف کر دیا جائے گا اذکرو پہ. ٹھیک ہے، اور اذکرو چونکہ جواب ندا ہے اور اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا، لیکن یہ جملوں کے اعراب میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تسلی سے دیکھ لیں گے. یہ جو اوفی بی عہدکم، اس سے پہلے ایک یعنی شرط جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی گرامر والے کہتے ہیں کہ ان توفو، اگر تم پورا کرو گے اوفی بی عہدکم. ٹھیک ہے، اس طرح پھر گرامر والے جو ہیں وہ اس کو ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، واو کو ہم عاطفہ بنا لیتے ہیں. ایایا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایا جب استعمال ہوتا ہے اٹیچ ضمائر کے ساتھ تو گرامر والے اس ضمیر کو ایک الگ سے نام دیتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں ضمائر منصوب منفصلہ، یعنی ضمائر منصوبہ منفصلہ، یعنی منفصل ضمائر جو منصوب ضمائر ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں الگ سے لانا ہو تو ایا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا اور ایانا. تو اس طرح یہ استعمال وہ کرتے ہیں، ایک الگ سے چارٹ ضمائر کا لیتے ہیں. ہم نے اس کو ایسے پڑھا ہوا ہے کہ اصل میں یہ مفعول کو جب مقدم کر دیا جاتا ہے فعل پر تو منصوب ضمیر جو ہے، اٹیچ ضمیر جو ہے، یہ اکیلی نہیں آ سکتی، تو اس کی سپورٹ کے لیے ایا لایا جاتا ہے. تو یہاں پر صرف ایا یا آیا ہے. تو آگے پہلے میں آگے چلوں، پھر اس کے بعد اس کے اعراب پر ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے. فا آپ کا حرف ہے اور حرف عطف کہہ لیں سے. آگے ہے ارہبون. ارہبون میں نون جو ہے وہ ہے نون وقایا، جو کہ یائے متکلم سے پہلے لگا ہوا ہے. یائے متکلم حذف ہے، اصل میں یہ تھا فرہبونی. ٹھیک ہے، اور فا کو بھی نکالوں تو یہ تھا ارہبونی. اب یہ جو ارہبو ہے یہ فعل امر ہے. اس کے مادے پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. اس کا مادہ ہے جی راہبا، باب سین سے استعمال ہوتا ہے. رہب یرہبو رہبتن، کسی کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے خوف محسوس کرنا، ڈرنا، یعنی ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ. اس سے فعل امر ہے ارہب، تو ڈر، اور اسی آیت کا ریفرنس دیا ہے ایایا فرہبون، اور صرف تم مجھ سے ہی تم لوگ خوف کرو میرا، اس طرح کا ترجمہ دیا ہوا ہے. آگے مزید ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ راہبن کا لفظ ہے، اس کی جمع راہبتن ہے، اور راہبانیہ جو لفظ ہے جسے ہم اردو میں راہبانیت کہتے ہیں وہ بھی اسی مادے سے لفظ بنا ہوا ہے. تو یہ فعل امر ہے ارہبو. ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے تم ڈرو. انتم اس کا فاعل ہے جو کہ واو کی شکل میں نظر آ رہا ہے. آگے مفعول تھا یائے متکلم کی ضمیر اور نون وقایا بیچ میں لگا ہوا ہے. تو یعنی ارہبو نی، تم ڈرو مجھ سے. یائے متکلم کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا اور نون وقایا باقی رہ گیا، اور نون کی زیر بتا رہی ہے کہ نون جو ہے یہ نون وقایا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اب
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ارہبونی میں جو یائے متکلم مفعول تھی اس کو مقدم کر دیا گیا جو کہ یا کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ نون نہ ہوتا نا تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جی فرہبو خالی ہوتا تو ہم کہتے یا ارہبو. ٹھیک ہے, پھر پتہ چلتا کہ جی یہ وہی مفعول جو ہے وہ مقدم کر دیا گیا ہے. تو اب یہ کیا ہے, یعنی گرامر والے کہتے ہیں کہ جملہ اصل میں ایسے تھا یا ارہبو فرہبونی, یعنی یہ دو جملے تھے, ایک تھا یا ارہبو. ٹھیک ہے, میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ہر حرکت رہے حرف کی. یا ارہبو, اور پھر آگے تھا فا ارہبونی. کلیئر ہو گیا. اس سے یہ جو تکرار لائی گئی ہے اس سے ایک قسم کا جملے میں نا زور پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حسر پیدا ہوا ہے, تاکید کے معنی پیدا ہوئے ہیں. یعنی یا ارہبو کے معنی ہوں گے صرف مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے, صرف مجھ ہی سے ڈرو. اور فرہبونی اس کا پھر ترجمہ کچھ یوں کیا جائے گا اور مجھ سے ڈرو بھی ضرور. یعنی اس طرح کا کچھ مفہوم جو ہے یہ یہاں پر پیدا کیا جا سکتا ہے. اب ان دونوں جملوں کو پھر گرامر والے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم اعراب میں چیک کر لیں گے. یعنی وہ اس طریقے سے نارملی لیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے جملہ اس کی تفسیر کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ اعراب میں. تو میں جو ذکر کر رہا تھا کہ اس جملے کا اعراب پھر اس طرح گویا آتا ہے کہ یا ارہبو اور پھر ارہبونی, دونوں جملوں کا, یعنی دو جملے تھے جن کا دونوں کا اعراب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یا مفعول بھی مقدم اور ارہبو فعل اور فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا, اور ارہبونی ارہبو پھر فعل اور فاعل ہو گیا, اور یا متکلم جو ہے ضمیر مفعول کی ہے, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو گویا یہ دو جملہ فعلیہ ہیں. اب گرامر والے اعراب میں ان کو کیسے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں, ہم اپنے اعراب والے پورشن کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں الاعراب یا ادات ندائن, ایک ندا کا حرف ہے, بنی منادہ مضاف, آگے ضرورت نہیں ہے آپ کو دیکھنے کی. یہ جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے نا آگے کہ منادہ مضاف منصوب و علامت نصبی ہی الیا لأنہ ملحق بجمع المذکر السالم, یہ جو ملحق بجمع المذکر السالم ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی لیکچر میں ضرور روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ٹرمینالوجی کیوں گرامر والے استعمال کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے ریلیٹڈ یہ نہیں ہے. اسرائیل مضاف الیہ مجرور, بس یہاں تک ہی ہمارا کافی ہے. اور ہاں ایک چیز اس میں ہم دے سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وعلامۃ جرہ الفتحۃ فہو ممنوع من الصرف, یعنی غیر منصرف ہے, اور اس غیر منصرف ہونے کی وجہ دو جو علتیں ہیں وہ بیان کر دی ہیں کہ ایک ہے علم ہونے کی وجہ سے اور دوسری اجمع ہونے کی وجہ سے. ہم نے پارٹ 2 میں ممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف اسماء کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہوا ہے, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں ٹرمینالوجیز کو. اذکروا فعل امر مبنی, چلیں چھوڑ دیں, بس فعل امر ہو گیا. والواو فاعل, بالکل اس کا فاعل ہو گیا واو. نعمہ مفعول بھی منصوب, اوکے. اور اس کے بعد الیا جو ہے ضمیر متصل فی محل جر مضاف الیہ, بالکل ایسے ہی ہے. التی اسم الموصول, بس اتنے کافی ہے. مبنی, ہاں یہ دیکھ لیتے ہیں, مبنی فی محل نصب نعت. ہم نعت یعنی جو صفت ہے, صفت اور نعت یہ دو بصرہ اور کوفی ان کی ٹرمینالوجی کا فرق ہے جی. اور یہ نعت کس کی ہے جی؟ نعمتی. اور انعمتو فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا علی حرف جر ہے, اور قم جو ہے ضمیر متصل, یہ فی محل جر متعلق بھی انعمتو, اوکے جی. الواو عاطفہ اوفو مثلو اذکرو, ٹھیک ہے, یعنی اذکرو کی مثل ہے, اور بھی عہدی جار مجرور ہے, اور متعلق ہے یہ اوفو کے. الیاہ مضاف الیہ ہے, اور اوفی جو ہے یعنی مضاف الیہ کسے کہہ رہے ہیں, وہ بی عہدی میں جو ہے نا وہ مضاف الیہ. اوفی فعل مضارع مجزوم ہے بجواب طلب,
بس یہاں تک ہی کافی ہے. اور اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے, تقدیرہ انا بعہدکم جار و مجرور و مضاف الیہ متعلق بی. ہاں یہ پیٹرن ٹھیک ہے, یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. یعنی وہاں پر انہوں نے بعہدی کو الگ مینشن کیا تھا اور الیا کو مضاف الیہ الگ مینشن کیا. یہاں پر انہوں نے اکٹھا کر دیا بعہدکم جار و مجرور و مضاف الیہ متعلق بی. یہ سمپل پیٹرن ہے. الواو عاطفہ ایایا ضمیر منفصل, ضمیر منفصل ہے, ٹھیک ہے. فی محل نصب, مفعول کی ضمیر ہے, مفعول بھی لفعل محذوف تقدیرہ ارہبو, جو ہم نے کہا ہے کہ ایک محذوف فعل ارہبو کے کا جو ہے یہ مفعول بھی ہے. اور الفا یہاں پر ان کا الفاظ زائدہ ہے. ارہبو فعل امر ہے, النون جو ہے وہ للوقایہ ہے اور اس کو بھی چھوڑ دیں. اور یا متکلم جو ہے وہ حذفت للتخفیف, وہ تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی ہے, اور وہی مفعول بھی, وہ مفعول بھی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. جملہ یا بنی اسرائیل لا محل لہ استنافیہ, انہوں نے کہا کہ جملہ استنافیہ, نیا رکوع شروع ہو رہا ہے, نیا مضمون شروع ہو رہا ہے, تو ہم نے اس جملے کو جملہ استنافیہ کہہ دیا. پھر جملہ جو اذکروا آ رہا ہے یہ لا محل لہ, اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے, جواب النداء ہے, کیونکہ یا بنی اسرائیل تک جو تھا وہ ندا تھا اور اذکروا سے جواب ندا شروع ہو رہا تھا, اور جواب ندا کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. انعمتو سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ التی کا صلہ تھا, لہٰذا جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. پھر جملہ اوفو جو ہے یہ لا محل لہ معطوفہ ہے, جملہ معطوف ہے اور کس پر ہے, ندا پر معطوف ہے, لہٰذا اس کا بھی استنافیہ کا کوئی اعراب نہیں تھا, بلکہ اذکروا پہ ایسے عطف کریں گے ہم تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں تھا, تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. وہ جملہ اوفی لا محل لہ جواب الشرط ہے, اور اس کی شرط جو ہے مقدر ہے, وہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جواب الشرط مقدر ایک شرط کا جواب الشرط ہے, ٹھیک ہے, اور شرط جو ہے وہ مقدر ہے, اور وہ کیا ہے, انتوفو اوفی, ٹھیک ہے, نیچے انہوں نے لکھ دیا. اس کے بعد جملہ ارہبو المقدرہ, اس کا کوئی اعراب نہیں ہے, جو چھپا ہوا جملہ ہے اس کا لا محل لہ معطوفہ لا جملۃ ندا, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ عطف کرتے ہیں اسی پر. اور جو دوسرا ارہبون آ رہا ہے نا, اس کا لا محل لہ, اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے, اور یہ تفسیر ہے, ٹھیک ہے. وہ جو جملہ ہے مقدرہ جملہ ہے ارہبو, اس کی تفسیر ہے, تو یہ کوئی جملہ مفسرہ بنا کر اس طریقے سے گرامر والے اس کو لے کے آتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی, اور تم میرا عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم, میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھی سے پس ڈرو. تو اس طرح اس کا ترجمہ حافظ صاحب نے کیا ہے. آج کے لیکچر میں ایک اسپیشل چیز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی کہ میں نے اپنے لیکچرز کے لیے جو ہے تفسیر جلالین جو ہے اس کا بھی سہارا لیا ہے. تو تفسیر جلالین میں کیسے اس حصے کو ذکر کیا گیا ہے وہ عربی میں بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا, اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل عربک ٹیکسٹ ہے, سارا عربک ہے یہ. یا بنی اسرائیل موٹے اس میں رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے, موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر لائن یعنی اسے انڈر لائن کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے, اور باقی عربک جو ہے وہ قرآن نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں یا بنی اسرائیل, یعنی اس سے مراد ہے اولاد یعقوبہ, یعنی یا اولاد یعقوبہ, ٹھیک ہے. بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے. پھر اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یہ سارا قرآنک ٹیکسٹ ہے, اور اس کے آگے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ای, یعنی یہ جو میں نے نعمت کی نا علیکم, علیکم سے مراد کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. ای علی آبائکم, یعنی تمہارے آباء و اجداد پہ جو میں نے نعمتیں کی ہیں, جو میں نے نعمت کی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ نعمت کس کس میں سے ہے؟ من الانجائی, نجات دینے میں, کس سے؟ من فرعون, فرعون سے ایک, و فلک البحری, اور سمندر کے پھاڑنے والے میں, ٹھیک ہے. و تذلیل الغمامی, اور بادل کے سائے میں, و غیر ذالک, اور اس کے علاوہ,
ٹھیک ہے. اور یہ کیوں کیے ہیں؟ بِأَن تشکرو، اس لیے کہ تم شکر کرو ہاں ان کا، بِأَن تشکرو ہاں بِطَاعَتِی، میری اطاعت میں. تو یہ ساتھ عربی میں بھی وہ ذکر کر دیتے ہیں، اس کی گویا تفسیر بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے. تو اس حوالے سے بڑا اہم جو ہے یہ پیٹرن ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے فالو کریں گے. باقی اس کا ترجمہ انشاءاللہ بھی آگے آ جاتا ہے. آگے ہے جی وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو. اب اس عہد کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ عہد الذی عہدتہ الیکم، یعنی وہ عہد جو میں نے تمہاری طرف کیا، من الایمانی، ایمان میں سے، یعنی ایمان کا عہد تھا. کس پر ایمان تھا؟ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. یعنی میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، تم وہ عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اور میں نے کیا عہد کیا تھا تم سے؟ الذی عہدتہ الیکم من الثواب علیہ، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. کس صورت میں؟ بدخول الجنتی، جنت میں داخلے کی صورت میں. یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ گے تو میں، یہ تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اور میرا وعدہ کیا ہے؟ کہ تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا. ٹھیک ہے، یہ تو تفسیر بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوگی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یعنی خافونی، ڈرو مجھ سے، فی ترک الوفائی، یعنی وعدے کو ترک کرنے میں، ٹھیک ہے، بہی دونا غیری. اب اس کا ترجمہ کیا ہے مزید؟ یہ تو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی جو مجھے آتی ہے اس کے حوالے سے ٹرانسلیشن کیا. اب دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ عالم کا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ وہی اے بنی اسرائیل اور اولاد یعقوب آ گیا، یعنی جو انڈر لائن ہے وہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے اور باقی اس عربی عبارت کی ٹرانسلیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو، مثلا فرعون سے نجات دینا اور دریا کو پھاڑ دینا اور بادل کو سایہ فگن بنانا وغیرہ وغیرہ، بائیں طور کے میری اطاعت کر کے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اس کے بعد پھر قرآن کا ٹیکسٹ آ رہا ہے، اور تم میرے عہد کو پورا کرو. اور پھر نان قرآنک ٹیکسٹ جو میں نے تم سے لیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ہے. پھر قرآنک ٹیکسٹ آ رہا ہے، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، یعنی ایمان لانے پر جنت میں داخل کر کے ثواب عطا کروں گا. ٹھیک ہے، اور مجھ ہی سے ڈرو. قرآنک ٹیکسٹ کا ترجمہ یعنی عہد شکنی کرنے میں مجھ سے ڈرو، نہ کہ میرے علاوہ کسی اور سے. تو یہ جو تھا نا دونا غیری، یعنی نہ کہ میرے علاوہ کسی اور سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا جی. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے لا رہا ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن سمجھنے کے حوالے سے بہت سارا کام ہوا ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کیے ہوئے کام کو پڑھ لیں. تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، عربک میں موجود ہے، اب اس صورت میں اردو میں آپ کے سامنے موجود ہے. یہ میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر بار بار اگر میں بول رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ میں اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا تو کم از کم آپ کو مشن کون سا ہے کہ میں پورے قرآن کو گرامیٹیکلی انالائز کروں. تو آپ کو کم از کم میں ایک ٹریک پہ چڑھا دوں، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ جائیں کہ آپ نے کس کس میٹیریل کو استعمال کر کے اس کام کو آگے جاری رکھنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو میں اس لیے یہ چیزیں آپ کے ساتھ گاہے گاہے شیئر کرتا رہتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھ بھی آ جائے اور ہم اس قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے قابل ہو سکیں. اپنا کام ہم کر دیں، اپنے حصے کا کام ہم کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے اور اپنا خصوصی فضل و کرم ہم پر فرمائے. تو الحمدللہ آیت نمبر 40 ہماری مکمل ہو گئی جی یہاں پر سورۃ البقرہ کی، اور یہاں سے ہمارے 5ویں رکوع کا آغاز
ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني